بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی بیوہ یا یتیم کا حق کھانا ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنا پیٹ جہنم کی آگ سے بھر لیں، مگر اس کے باوجود بھی ہمارے ارد گرد ایسی کہانیاں بکھری پڑی ہیں جہاں کسی بیوہ یا یتیم کا حق کھاتے ہوئے دل ذرا سا بھی نہیں کانپتا۔ میں بھی ایک ایسا ہی انسان تھا جس نے اپنے سگے بھائی کی بیوہ اور اس کے یتیم بچوں سے جینے کا حق ہی چھین لیا۔ آج جب اپنے گناہوں کی سزا کے بارے میں سوچتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آئیں میری کہانی میری زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام بشیر ہے، میں لالا موسیٰ میں رہتا ہوں۔ میرے ماں باپ دونوں اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ہم دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ گھر کیا تھا، بس 2 کمرے اور آگے چھوٹا سا صحن تھا۔ غربت ایسی تھی کہ ایک وقت کا کھانا پکتا تو دوسرے وقت کے لالے پڑ جاتے کہ اب رات کو نہ جانے کھانے کو کچھ ملے گا یا نہیں۔ ہم دونوں بھائی شادی شدہ اور بال بچے دار تھے۔ میں بڑا بھائی تھا اور میرے 5 بچے تھے، جن میں بڑی 3 بیٹیاں اور چھوٹے 2 بیٹے تھے، جبکہ میرے چھوٹے بھائی نصیر کے صرف 2 بیٹے تھے۔ گھر میں غربت کی وجہ سے ہر وقت کی پریشانی رہتی تھی۔ ہم دونوں بھائی راج مستری کا کام کرتے تھے، مگر کبھی کام ملتا تھا اور کبھی نہیں ملتا۔ اوپر سے ہر روز کی بڑھتی ہوئی مہنگائی نے ہر غریب کی کمر توڑ دی تھی۔ ہمارا بھی یہی حال تھا، ایک وقت کھاتے تو دوسرے ٹائم بھوکا سونا پڑتا۔ ان حالات میں میرے چھوٹے بھائی نصیر نے ایک دن مجھ سے کہا کہ بھائی، ان حالات میں یہاں گزارا کرنا بہت مشکل ہے۔ میرا ایک جاننے والا بہت سارے مستریوں اور مزدوروں کو دبئی کام کے لیے بھجوا رہا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی ان کے ساتھ دبئی چلا جائے تو ہمارے دن پھر سکتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ مشورہ تو اچھا ہے، مگر اتنی رقم کہاں سے آئے گی؟ نصیر نے جواب دیا کہ میں اپنی بیوی کے زیور بیچ کر اور کچھ قرض لے کر رقم کا بندوبست کرتا ہوں، شاید میرا بھی دبئی کا ویزا لگ جائے۔ اس کے بعد ہم دونوں نے دبئی جانے کے لیے اس ایجنٹ کے پاس چکر لگانے شروع کر دیے، مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ نصیر کا ویزا لگ گیا اور وہ آدمی اسے دبئی بھیجنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب نصیر نے مجھ سے کہا کہ بھائی جان، یوں کرتے ہیں کہ میں دبئی کام کرنے کے لیے چلا جاتا ہوں اور تم یہیں پاکستان میں رہ کر گھر والوں کی خبر گیری کرنا۔ اس کی بات میرے دل کو بھی لگی اور میں نے بھی اس سے اتفاق کر لیا۔ یوں نصیر چند دن بعد ہی دبئی کے لیے روانہ ہو گیا۔ جاتے ہوئے اس نے اپنی بیوی اور بچوں کی حفاظت اور خبر گیری کا وعدہ مجھ سے لے لیا۔ میں نے بھی اسے اطمینان دلاتے ہوئے کہا کہ وہ آرام سے جائے، اس کی بیوی اور بچوں کا خیال میں رکھوں گا۔ نصیر کے دبئی جانے کے کچھ عرصے تک تو ہمارے گھر کے حالات خراب ہی رہے، کیونکہ اب میں ہی واحد کمانے والا رہ گیا تھا جسے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ساتھ اس کے بیوی بچوں کی ذمہ داری بھی اٹھانا پڑ رہی تھی۔ یہ وقت مجھ پہ بہت کڑا تھا، کیونکہ مہنگائی کے اس دور میں اتنے لوگوں کو کھلانا آسان نہیں تھا۔ مجھے دن رات محنت کرنا پڑ رہی تھی تاکہ گھر کا گزارا آسانی سے ہو سکے۔ لیکن جب نصیر کو دبئی گئے ہوئے 6 ماہ کا عرصہ ہوا تو ہمارے حالات اچھے ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ اب نصیر کا وہاں کام چل نکلا تھا اور وہ ہمیں پیسے بھجوانے لگ گیا تھا، جس سے ہمارے گھر کا اچھا گزارا ہونے لگا تھا۔ اور پھر آہستہ آہستہ ہمارے حالات بدلنا شروع ہو گئے، کیونکہ نصیر وہاں سے بہت اچھی رقم ہر مہینے بھیجتا تھا۔ میں نے اب یہاں محنت مزدوری کرنا چھوڑ دیا تھا۔ دبئی کے ریالوں نے ہماری قسمت بدل دی تھی۔ سب سے پہلے میں نے ایک اچھا سا مکان لے لیا، کیونکہ وہ مکان بہت چھوٹا تھا جس میں ہمارا گزارا مشکل سے ہوتا تھا۔ اس نئے مکان میں 2 پورشن تھے، جن میں سے ایک میں میں اور میرے بیوی بچے، جبکہ دوسرے پورشن میں نصیر کی بیوی شمائلہ اور دونوں بیٹے رہنے لگے۔ مکان کی تبدیلی سے ہماری ویلیو بڑھ گئی تھی۔ وہ رشتہ دار جو غربت کی وجہ سے ہمارے قریب تک نہیں آتے تھے، اب اکثر نئے مکان کو دیکھنے آ جاتے اور بہانے سے ہم سے رشتے بنانے لگتے۔ مگر میں ایسے لوگوں کی نیت سے خوب واقف تھا، اس لیے ایسوں کو گھر لانے کے بجائے دروازے سے ہی ٹرکا دیتا۔ دن گزرتے گئے اور نصیر کے بھیجے ہوئے پیسوں سے ہم غربت سے نکل کر عمارت کی طرف بڑھنے لگے۔ اب ہم اچھے اور مہنگے کپڑے پہنتے، ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھنے لگے۔ میری بیوی اور بھابھی روز بازار شاپنگ کرنے جاتی اور نت نئے کپڑے اٹھا لاتی۔ ہر ہفتے بیوٹی پارلر جاتی۔ میں نے ایک اچھی سی کار خرید لی اور سارا دن کار میں گھومتا رہتا۔
اب میں نے نصیر کا بھیجا ہوا پیسہ مختلف کاموں میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا، جس سے ہر مہینے مجھے اچھا خاصا منافع ملنے لگا، جس سے گھر کے اخراجات آسانی سے پورے ہو جاتے۔ اب میں کوئی خاص کام دھندا نہیں کرتا تھا، بلکہ آرام سے نصیر کی محنت کی کمائی پر راج کر رہا تھا، کیونکہ اب میں تن آسان ہو گیا تھا۔ اب مجھ سے محنت مشقت والا کام نہیں ہوتا تھا۔ اس دوران نصیر ایک بار پاکستان کا چکر لگا چکا تھا۔ اس کی نوکری وہاں پکی ہو چکی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ اب وہ کچھ عرصے بعد اپنی بیوی اور بچوں کو بھی دبئی ساتھ لے جائے۔ نصیر کے جانے کے بعد میری بیوی نے مجھے سمجھایا کہ اب جتنا پیسہ جمع کر سکتے ہو جمع کر لو، کیونکہ ایک بار نصیر کی بیوی اور بچے اس کے ساتھ چلے گئے تو ہمارے ہاتھ کوئی پیسہ نہیں آئے گا، اس لیے جتنا مال سمیٹنا ہے سمیٹ لو۔ مجھے پہلی بار بیوی سے اتفاق کرنا پڑا اور پھر میں نے مکان سے لے کر ہر چیز اپنے نام کروانا شروع کر دی، تاکہ کل کو نصیر اس میں سے اپنا حصہ نہ مانگنا شروع کر دے۔ مگر 1 سال کے اندر ہی وہ ہو گیا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پوری دنیا میں ان دنوں کورونا وائرس نے تباہی مچائی ہوئی تھی، ہر طرف افراتفری پھیل گئی تھی، ہر کوئی اپنی جان بچانے کی فکروں میں تھا، کسی کو کسی کی فکر نہیں تھی۔ انہی حالات میں مجھے اطلاع ملی کہ نصیر بھی اس مہلک وائرس کا شکار ہو کر دبئی میں چل بسا۔ جب مجھے یہ خبر ملی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی ایجنسی والوں نے صرف اطلاع بھجوائی تھی، مگر اس کی لاش وہیں ہسپتال والوں نے جلا دی تھی، کیونکہ یہ ان کی احتیاطی تدابیروں میں شامل تھا۔ اور یوں میرا بھائی بھی مجھے روتا ہوا چھوڑ کر چلا گیا۔ کچھ دن رونے دھونے میں گزر گئے۔ اب میں ہی سارے کنبے کا سربراہ تھا اور مجھے ہی آگے کا کچھ سوچنا تھا۔ نصیر کی بیوی کی عدت پوری ہوتے ہی اس کا باپ اسے لینے کے لیے آ گیا۔ اس نے مجھے اکیلے میں بلا کر اپنی بیٹی اور نواسوں کے حصے کی بات کی۔ میں پہلے سے ہی دل میں حساب لگا چکا تھا کہ اگر میں گھر اور کاروبار میں آدھا حصہ انہیں دے دیتا تو میرے پاس بہت کم سرمایہ بچتا تھا، اور اب ویسے بھی نصیر کی شکل میں مستقل آمدنی کا ذریعہ ختم ہو چکا تھا۔ اس لیے اگر میں سب کچھ شمائلہ اور اس کے بیٹوں کے نام کر دیتا تو میں اور میرے بچے کیا کرتے؟ اس لیے میں نے انہیں تمام کاغذات دکھائے جو میں پہلے ہی بنوا چکا تھا۔ شمائلہ کے باپ نے حساب کتاب کرتے ہوئے تلخ کلامی کی تو میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور کہا، یہ میرا اور میرے بھائی کا معاملہ ہے، تم لوگ درمیان میں مت آؤ۔ وہ بوڑھا آدمی تھا، فوراً سمجھ گیا کہ وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے باپ کو راستے سے ہٹانے کے بعد کام آسان ہو چکا تھا۔ اب ساری جائیداد اور کاروبار کا مالک میں اکیلا تھا، کیونکہ اگر شمائلہ اور اس کے بیٹوں کا حصہ نکالتا تو میرے پاس تھوڑا بہت ہی بچ پاتا، جو اب میرے لیے بہت کم ہوتا، کیونکہ اتنے سال بیٹھ کر کھانے اور بھائی کی کمائی پر عیش کرنے کے بعد مجھے کام کرنے کی عادت نہیں رہی تھی، اور اب بھائی کے بعد مستقل آمدنی کا ذریعہ بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ اس لیے میرے دل میں ہوس اور لالچ مزید بڑھ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ شمائلہ اور اس کے بیٹوں کے جانے کے بعد میں آرام سے سارے کاروبار کا اکلوتا وارث بنوں گا۔ گھر چھوڑنے سے پہلے شمائلہ میرے پاس آئی تھی اور یہ کہہ کر چلی گئی کہ میں نے سارا معاملہ خدا کے حوالے کر دیا ہے، جو بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ اس کا وہ جملہ سن کر میرے دل کی عجیب کیفیت ہو گئی۔ مجھے لگا جیسے شمائلہ نے مجھے خبردار کرنے کی کوشش کی ہو، مگر پھر میں نے سر جھٹک کر اس بات کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کی، اور پھر کچھ دن کے بعد اس بات کو بھول بھال گیا۔ شمائلہ کے جانے کے بعد میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگا۔ میں نے اپنے تمام باقی شدہ سرمائے کو ایک بہت اچھے کاروبار میں انویسٹ کر دیا تھا، جس سے مجھے ہر ماہ گھر بیٹھے مستقل آمدنی ہونے لگی تھی۔ اس کے بعد میں نے وہ پرانا گھر بیچ کر ایک اور اچھے پوش علاقے میں گھر لے لیا۔ میں چاہتا تھا کہ شمائلہ اور اس کے میکے والے مجھ سے رابطہ نہ کر سکیں، کیونکہ میرے دل میں خوف تھا کہ کہیں وہ مجھ پر مکان اور جائیداد میں حصے کا کیس ہی نہ کر دیں۔ اس لیے میں وہ شہر چھوڑ کر آ گیا تھا اور اپنی پرانی شناخت ظاہر کرنے والی ہر چیز بدل ڈالی تھی، تاکہ کوئی پرانا دوست یا رشتہ دار مجھے پہچان نہ سکے۔ مگر شمائلہ نے میکے جانے کے بعد دوبارہ کبھی ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی، اور یہی بات میرے اطمینان کے لیے کافی تھی۔
وقت گزرتا گیا اور کئی سال گزر گئے۔ اب میرے بیٹے جوان ہو چکے تھے، مگر اب مجھے زیادہ محنت کرنی پڑ رہی تھی، کیونکہ میرے دونوں بیٹے میرا ہاتھ بٹانے کے بجائے اپنی جوانی کی موج مستیوں میں لگے رہتے۔ میں چاہتا تھا کہ اب سارا کاروبار وہ سنبھال لیں، مگر وہ سنجیدہ ہی نہیں ہوتے تھے، اور بیٹھ کر کھانے سے تو پیسوں سے بھرے کنویں بھی خالی ہو جایا کرتے ہیں، اور اسی لیے میرا بینک بیلنس بھی بڑھنے کے بجائے گھٹتا جا رہا تھا۔ اسی لیے ایک قریبی دوست نے مجھے اپنی ساری جمع پونجی اپنے کاروبار میں لگانے کا مشورہ دیا، تاکہ ہم دونوں آدھا آدھا منافع حاصل کر سکیں۔ اپنے بیٹوں سے مایوس ہو کر میں نے اس کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا، مگر جس دن میں نے اپنے حصے کی رقم اسے بھیجنی تھی، اسی دن میری طبیعت سخت خراب ہو گئی۔ میں 2 گھنٹے ہسپتال میں رہا اور اس کی کال پر کال آتی رہی کہ آج رقم پہنچنی بہت ضروری ہے۔ مجبوری میں گھر کے سیف میں رکھا سارا کیش بیٹوں کے ہاتھ بھجوانا پڑا، کیونکہ میں خود بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ بیوی میرے سرہانے بیٹھی تھی۔ میں نے بیٹوں کو رقم دی اور گارڈز کے ساتھ مطلوبہ رقم پہنچانے کا کہا۔ دونوں بیٹوں کے جانے کے بعد میری طبیعت پھر بگڑ گئی تو میری بیوی نے ڈاکٹر کو گھر پر بلا لیا۔ تھوڑی دیر بعد طبیعت سنبھلی تو ایک روح فرسا خبر نے میری جان نکال لی۔ میرے بیٹوں کی گاڑی پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا تھا۔ ڈاکوؤں نے مزاحمت کرنے پر فائرنگ کھول دی تھی، جس سے میرا ایک بیٹا موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جبکہ دوسرے بیٹے کو ٹانگ پر گولی لگی۔ ڈاکو ساری رقم لوٹ کر فرار ہو گئے تھے۔ اس خبر کو سنتے ہی میں دل تھام کر رہ گیا۔ جب ہم میاں بیوی گرتے پڑتے ہسپتال پہنچے تو دوسرے بیٹے کی ٹانگ کٹ چکی تھی اور وہ عمر بھر کے لیے معذور ہو چکا تھا۔ اس دن ایک جوان بیٹے کی لاش کو کندھا دیتے وقت مجھے نصیر کے یتیم بچوں کا خیال آیا، اور مجھے پتہ چل گیا کہ مجھے میرے گناہوں کی سزا اسی دنیا میں مل چکی ہے۔ ایک بیٹے کو کھونے کے ساتھ ساتھ میں اپنی عمر بھر کی جمع پونجی سے بھی محروم ہو چکا تھا، جبکہ دوسرا بیٹا معذور ہو چکا تھا، جس کا بوجھ بھی ساری زندگی مجھے ڈھونا تھا۔ ان صدمات نے میری کمر بالکل توڑ دی تھی۔ اب میں اپنا سب کچھ کھو کر کرائے کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا ہوں، اور اس عمر میں مشقت کر کے گھر کے اخراجات پورے کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر ساری رات مجھے نیند نہیں آتی، کیونکہ اپنے مرحوم بھائی کی بیوہ اور یتیم بچوں کا حق جو میں نے ہڑپ کر لیا تھا، وہ مجھے چین سے رہنے ہی نہیں دیتا۔